بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ واو زبر وا منے اور اذا منے جب جس وقت، ابتلا ابتلا کا معنی آزمانا، آزمائش کرنا، امتحان لینا۔ ابتلا آزمایا، امتحان لیا۔ ابراہیم ابراہیم کا، ربو رب پروردگار، ہو اس ابراہیم کے رب نے جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے، بکلماتن کلماتن جمع ہے کلمہ کی، تو کلمہ کا معنی بات ہوتی ہے، کلمات کا معنی کئی باتیں، بہت سی باتوں میں بازر بھی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر فی کے معنی میں کر دیں، بہت سی کلمات میں یعنی بہت سی باتوں میں۔ فَأَتَمَّهُنَّ فا زبر فا منے پس، اتمہ میں دیکھیں تے ہے، پھر میم آگے شد والی ہے، تو شد والا حرف جو ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں تو دو میم ہو گئے، تے میم اور میم یہ تمام سے ہوتا ہے پورا۔ اتمہ اس نے تمام کیا، اس ابراہیم نے پورا کیا، ہننا ان سب باتوں کو، ان سب کلمات کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور یاد کرو اس وقت کو، جب جس وقت، ابتلا ابراہیم امتحان لیا ابراہیم سے، ربہ اس کے رب نے، بکلمات کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے یا پھر اس ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، تمام کیا ان سب کو۔ تو یہ آیت ہم نے شروع کی تھی، اس میں چند باتیں شروع کی ہم نے پڑھ لی تھی کہ پہلی آزمائش کیا آئی تھی کہ وہ بچپن سے ارد گرد کا ماحول بتوں کو، پتھروں کو خدا مانتا تھا، لیکن یہ بچپن سے ہی ان سے نفرت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے ان کے بتوں کو توڑا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تم لوگوں کے کام کیسے سنواریں گے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے بتوں کو مارا، توڑا، تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی نفرت کرتے تھے، غصہ کرتے تھے ان پر، ان سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اس وجہ سے تو اور ان کے مخالف ہو گئے۔ آخرکار وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اس ابراہیم کو ختم کر دو، آگ کے اندر ڈال دو، اس کو سزا دو کہ انہوں نے خداؤں کی توہین کی۔ خدا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات حضرت ابراہیم اور تمام نبیوں نے سکھائی ہے کہ اللہ اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوق ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کیا، آگ میں جانا قبول کر لیا، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، اللہ کو خدا رب پروردگار خالق ماننے سے انکار نہ کیا، سب کچھ برداشت کر لیا۔ تو اتمہن یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے سارے امتحانوں کو پورا کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ ساری آزمائشوں میں پورے اترے۔ دوسری آزمائش ان کی بہت بڑی آزمائش تھی، یہ باتیں صرف ہم قصے کہانی کے طور پر سن پڑھ لیتے ہیں، حقیقت سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم ماننے کے لیے اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے کس حد تک گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے اوپر کوئی قوم ایمان نہ لائی، یہ نبی بن چکے تھے، تو اب ان کو دوسرے امتحان میں ڈال دیا اللہ نے کہ آپ کے پورے علاقے میں، خاندان میں، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ دو ہی جو ہیں آپ پر ایمان لائے تھے،
ان کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ لوگ تو آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، آپ کو پریشان کر رہے تھے، آپ کی مخالفت پر تھے، تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ یہ دوسری بڑی آزمائش تھی۔ اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتمّ، اس کو پورا کیا، اس حکم کو پورا کیا اور اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ ہجرت کی۔ اور یہی ہجرت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بھی کی تھی۔ تاریخ، سیرت کی کتابوں میں اور تفسیروں میں یہ واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ ہم تو تفسیر میں زیادہ تر ترجمے کو پڑھیں گے، مختصراً اشارتاً یہ پڑھتے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کی اور لوگوں کو کہا تھا انی مہاجر الی ربی، میں مہاجر ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے حکم سے۔ تو اپنے بیوی اور بھتیجے کو لے کر عراق کو چھوڑ دیا جو ان کا شہر تھا۔ تو مصر کے راستے سے گزرتے ہوئے، پیدل اس وقت سفر ہوتے تھے، جانوروں پر ہوتے تھے، تو یہ سارا سفر پیدل کیا، شام اور فلسطین پہنچے۔ تو یہ ہجرت کی، اور اس صورتحال میں حضرت لوط علیہ السلام بھی بڑے ہو چکے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبوت دے دی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، تو اس کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھی جانا پڑا۔ تو وہ تیسری آزمائش تھی۔ تو مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا، اس نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی تھی، ایک باندی تھی جس کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے، اس نے رضی اللہ عنہا، اس نے اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شوہر کو دے دی۔ تو اس طریقے سے حضرت ہاجرہ بھی آپ کی دوسری بیوی بن گئیں۔ تو حضرت ہاجرہ سے جو ہے آپ کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو لے کر اللہ کے حکم پر جو ہے عرب کے علاقے میں آ گئے، مکہ مکرمہ جو اس وقت ہے اس علاقے میں آ گئے۔ یہ اس وقت جو ہے بالکل خالی میدان، جنگل تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی وہاں پہ رہتا تھا، بالکل بیابان تھا، وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اور ان کے پاس مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے لخت جگر، چھوٹے سے چوزے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے سے تھے، ان کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد واقعہ آتا ہے تفصیل کے ساتھ، تو بعد میں دوسری کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم جیسے بہترین پانی کا انتظام فرما دیا۔ یہ زمزم کا پانی جو آتا ہے یہ اس وقت شروع ہوا تھا اور آج تک بلکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا میں سب پانیوں سے قیمتی پانی ہے۔ امتحان آتے ہیں، لیکن امتحانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دیتے ہیں وہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ انعام ملا کہ زمزم کا بہترین پانی کا انتظام فرما دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہاں پہ پانی آ گیا تو دوسرے لوگ آ کر آباد ہو گئے، تو وہ جو ویران جگہ تھی، جو جنگل نما جگہ تھی، وہاں پر ایک بستی بن گئی، وہ بستی آباد ہو گئی۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بکلمات، بہت سی چیزوں میں، تو ایک نئی چیز کا امتحان آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے لڑکپن میں آ گئے تھے، لڑکے بن چکے تھے، 12-13 سال کے ہو گئے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرو، اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ تو یہ بار بار خواب آ رہا تھا۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر تھا۔ تو اس حکم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پورا کیا کہ اپنے بیٹے، اپنے ہی بیٹے 12-13 سال کے لڑکے، خوبصورت گبرو جوان کی گردن پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو حکم پورا کر رہے تھے۔ بیٹے سے بھی پوچھا کہ بیٹا میں ایسے خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو نیک لوگوں کے بچے بھی نیک ہوا کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو آپ پورا کر گزریں، اس کو آپ پورا کریں، اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی کہ میں بھاگوں گا بھی نہیں، میں ناراض بھی نہیں ہوں گا، میں روؤں گا بھی نہیں، میں جو ہے آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ اللہ کا حکم پورا کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ جب باپ بیٹا دونوں نے اللہ کے امتحان کو جو ہے مکمل کیا تو اس وقت پھر اللہ کی حکمت آ گئی۔ وہ حکمت ایسی آئی کہ جو چھری گردن پر چلائی جا رہی تھی حضرت اسماعیل کی، باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ اللہ کے حکم سے چھری چلا رہے تھے، تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس چھری نے کام نہ کیا، اور یہ بچہ حضرت اسماعیل جو ہے صحیح سالم بچ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی اور ایک دمبا بھیجا، بھیڑ کا بچہ بھیجا، تو اس کی قربانی ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح بہت سی آزمائشیں لی ہیں، امتحانات لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پورے اترے ہیں۔ آج ہم مسلمان ان واقعات کو سننے پڑھنے کے بعد خود سوچیں کہ ہم اللہ کے کتنے باتیں مانتے ہیں، ہم اللہ کے کتنے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے شوق کو، اپنی خواہش کو سائیڈ پہ رکھ کر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اپنی ساری خواہشات کو، اپنے شوق کو، اپنے دل کو، ہمارا دل نہیں کرتا یا ہمارا دل کرتا ہے، ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم روزے کی کتنی پابندی کرتے ہیں، والدین کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں، باقی کاموں میں سچ کس طرح بولتے ہیں، جان کے ڈر کی وجہ سے، مار پٹائی کے ڈر کی وجہ سے کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے۔ تو اللہ کی باتیں باقی ساری چیزیں ایسے ہم دیکھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، لوگوں سے مقابلہ کیا ہے، آگ میں جانا قبول کیا ہے، اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا قبول کیا ہے، اپنے بیوی بچے کو میدان میں اکیلا تنہا بغیر خوراک کے جو ہے چھوڑ دیا اللہ کے حکم پر، پھر اللہ کے حکم پر اپنے بچے کی گردن پہ چھری بھی چلا دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بعد میں حج کے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو اس کو بھی صحیح طریقے سے پورا کیا۔ پھر حج کے جو کام ہوتے ہیں، حج کا طریقہ جو ہوتا ہے، اس کا اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا، اس کو بھی پورا کیا۔ پھر یہ جو ختنہ ہوتا ہے ہم مسلمانوں میں، یہ ترتیب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ اسی طرح حجامت، مسواک وغیرہ، یہ جو اللہ نے حکم دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص سے، خوشی سے، محبت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کے سارے پوری طرح ادا کیے۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں ادا کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا، دیکھیں، قال انی جاعلک للناس اماما، قال اس نے کہا، اس نے فرمایا، کس نے؟ اس سے مراد ربہ، ابراہیم کے رب نے، ابراہیم کے رب نے فرمایا، ان مانے بے شک، یہ یا جو جزم والی ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں، انی بے شک میں، پکی بات ہے میں،
जाइलु, जाइल का माना जाअला आपने पढ़ा हुआ है बनाना करना, बना दूंगा कर दूंगा। काफ ज़बर का तुझे, तुझसे मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तुम इन्नी जाइलु का बेशक मैं बना दूंगा तुझे, लिन्नासी लाम ज़ेर ली माने के लिए, अन्नास माने लोगों, लोगों के लिए, इमामा इमाम यानी पेशवा, जिसके तरीके पर, जिसकी सुन्नतों पर, जिसके अंदाज पर क़यामत तक लोग चलते रहेंगे। आज देखें हज़रत इब्राहीम से जो जो चीज़ें शुरू हुई हैं, बैतुल्लाह का हज है तो वो भी चल रहा है, कुर्बानी है तो वो भी चल रही है, ख़तने हैं मुसलमान लड़कों के तो वो भी हो रहे हैं, हजामतें वो भी चल रही हैं, मिसवाक नमाज से पहले, वज़ू से पहले वो भी तरीका चल रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया था इब्राहीम तुमने सारी बातें पूरी की हैं, तुमने सारी बातें पूरी की हैं, तो तुम्हारी ये सारी बातें क़यामत तक अब चलती रहेंगी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे सवाब के लिए, तुम्हारे तरीके पर, तुम्हारे अंदाज पर ये सारी चीज़ें क़यामत तक चलती रहेंगी और क़यामत तक आप ही इमाम रहेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, बेशक मैं बना दूंगा आपको लोगों के लिए इमाम, पेशवा, जिसके तरीके पर बाकी सब चलेंगे। काला वमिन दुर्रियती, काला उसने कहा, अब क्योंकि पिछली बात अल्लाह ने की है तो अब अगली बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। काला उसने कहा, यहाँ पे उससे मुराद इब्राहीम है, तो इब्राहीम ने कहा वमिन दुर्रियती, वाव ज़बर वा मने और मिन मने से, ज़ुर्रिया, ज़ुर्रिया का माना औलाद और आखिरी जज़म वाली या का माना मैं, मेरा, तो मेरी औलाद। वमिन दुर्रियती और मेरी औलाद में से भी, यानी मैं तो इमाम बनूंगा, क्या मेरी औलाद भी इमाम बनेगी? क्या मेरी औलाद में भी जो लोग अच्छे चलें, जो लोग होंगे मेरी औलाद में से वो भी इमाम बनेंगे? काला, अब उसने फरमाया, यहाँ पे उससे मुराद अल्लाह ताला हैं, क्योंकि इब्राहीम ने बात की तो अल्लाह ने जवाब देना। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं काला उसने कहा, यानी अल्लाह ने फरमाया, ला यनालू, लाम अलिफ लाम मने ना नहीं, यनालू, यनाल में नून और लाम जो है इसका माना होता है पहुँचना, ला यनालू नहीं पहुँचेगा, आहदी, आहद माने पक्का वादा, या माने मेरा, अज़ालिमीना ज़ालिमों को, मेरा वादा तुम्हारी औलाद में जो नेक होंगे उनको पहुँचेगा, लेकिन तुम्हारी औलाद में जो काफिर बनेंगे, जो मुशरिक होंगे या जो फासिक फाजिर होंगे, जो जालिम होंगे, उनको नहीं पहुँचेगा। यानी आपकी औलाद में से जालिम लोग जो होंगे वो पेशवा इमाम नहीं बनेंगे। तो बनी इसराइल इस बात पर मगरूर हुआ करते थे, इसीलिए इस बात को यहाँ पे बयान किया। तो हम औलाद इब्राहीम में से हैं और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से वादा किया है नबूवत बुज़ुर्गी तेरी औलाद में रहेगी। तो ये यहूदी कहते थे और हम हज़रत इब्राहीम के दीन पर हैं, वो ये बात कहते थे, उनके दीन को सब मानते हैं। अब अल्लाह ताला उनको समझा रहे हैं कि अल्लाह का वादा उनसे था जो नेक रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह का वादा किन के लिए है? जो नेक रास्ते पर चलेंगे। आहदी ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए अल्लाह का वादा नहीं है, तुम तो अब ज़ालिम बन चुके हो। और हज़रत इब्राहीम की औलाद में कैसे चला ये सिलसिला? तो हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे, एक हज़रत इसहाक थे जिनकी औलाद में ये पैगम्बरी चली, जिनमें ये यहूदो नसारा आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नबी आए और बुज़ुर्गी रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमने पढ़ा, तो वो सब इनकी औलाद में से थे। और दूसरा जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे,
دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو ان کی اولاد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار تھے، جو ان پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کے حق میں دعا کی تھی۔ دین اسلام ہمیشہ ایک سے ہے، سب پیغمبر اور سب امتیں اسی ایک ہی دین اسلام پر چل رہی ہیں۔ وقت اور ماحول کے طریقے سے باتیں اور احکامات کچھ بدل جاتے ہیں، لیکن سب کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں اور سب حضرت ابراہیم کے طریقے پر قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے پیغمبر تمام نبیوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت سب نبیوں کے سردار ہیں، یہ بات بھی ذہن میں یاد رہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ یہود و نصارہ جو تم کہتے ہو لا ینالو عہد الظالمین، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ظالم لوگوں سے ظالم لوگوں پر نہیں پہنچے گا، ظالم لوگ میرے وعدے میں نہیں آئیں گے، ظلم بھی کریں اور میں ان کو امام پیشوا بناؤں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو یہود و نصارہ جو دعویٰ کرتے تھے، جو بھڑکے مارتے تھے، تو وہ ساری اس آیت کی وجہ سے ختم ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، کل آگے پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام۔